طریقہ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کا اعتکاف ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے، جو اپنا وقت نکال سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ 2-3 سال جو ہم نے مشکلات میں گزارے کورونا کی وجہ سے، عبادات میں ہمارے لیے انتہائی تنگی آ گئی تھی۔ ساتھ مل کے نہیں کھڑا ہونا، فاصلے میں کھڑا ہونا ہے، مساجد میں آنا نہیں ہے، یا آنا جانا ہے تو تنگی ہے، کبھی پانی بند کر دو۔ یہ ساری مشکلات اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش تھی۔ ان دنوں میں ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے، ہمیں روک دیا جاتا تھا، نہیں پڑھنا۔ یہ بھی 3-4 سال بعد، یہ پہلا رمضان 3-4 سال بعد ایسا آیا کہ ہمیں بلکہ تمام مسلمانوں کو پوری دنیا میں کسی طرح سے عبادت میں مشکلات نہیں ہیں۔ جو پہلے روٹین وائز ہم عبادات کرتے تھے اسی طرح ہمیں اللہ نے ماحول میسر کیا۔ جو دہشت گردی کی وجہ سے ایک سیکورٹی کے خطرات ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہیں، بالکل آزادانہ ماحول اللہ نے ہمیں میسر کیا، اور اس ماحول سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ اللہ نے تو ہر طرح سے رکاوٹ ختم کر دی۔ تو جو بندہ چھٹیاں کر سکتا ہے وہ چھٹیاں کر کے، ہمت کر کے رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پورے 10 دن اس کے عبادت میں گزر جائیں گے۔ مسجد میں بیٹھنے والا وہ عبادت ہی ہے، سویا بھی رہے تو عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا تو اس کے سارے اعمال عبادت، اور جو عبادات وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا کرنی تھی۔ ایک بندہ ہے نا کہ وہ عبادت کرتا نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ باہر ہے، وہ جنازہ نہیں پڑھتا، مریض کی تیمارداری نہیں کرتا، غرباء کا خیال نہیں کرتا، اعتکاف بیٹھ گیا، تو ایسے بندے کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا، اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو باہر مریضوں کی عیادت کرتا۔ جس طرح رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بعض احباب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پتہ لینے ضرور جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جاتے۔ تو اب جو بندہ اپنے رشتہ داروں میں تیمارداری کرنے جاتا ہے، جنازوں میں شرکت کرتا ہے، غرباء کی مدد کے لیے جاتا ہے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے اب وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا، تو رشتہ داروں میں جو بیمار ہوں گے، جو جنازے پڑھے جائیں گے، دیگر جو عبادات ہوں گی، بغیر کیے اللہ اعتکاف والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو وہ نیکی کے کام اعتکاف نہ ہوتا تو وہ باہر رہ کے کرتا، اعتکاف کی وجہ سے اب کر نہیں سکتا، تو بغیر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کی وجہ سے بندہ ایک دن نفلی اعتکاف بیٹھے تو 500 سال زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا جہنم سے دور چلا جاتا ہے، اتنا ہی جنت کے، اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے۔ یہ نفلی اعتکاف کا حکم ہے، اور نفل کا درجے سے سنت کا درجہ زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، سنت کا درجہ بھی زیادہ۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کو 70 گنا سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ تو جب اعتکاف والا اعتکاف بیٹھے گا تو کتنا زیادہ وہ جہنم سے دور اور اللہ کے قریب ہوگا، کتنی زیادہ وہ مسافت طے کرے گا۔ یہ روزانہ جو ہم سفر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، 2 ہاتھ سے خالی نہیں ہیں، یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہم راستہ چل رہے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، برائی کرتے ہیں تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دونوں راستے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ تو اب جو بندہ رمضان المبارک میں نیکیاں کرے گا تو اس کی رفتار جنت کی طرف بڑھ جائے گی، وہ تیزی سے جنت کے قریب ہوگا، اور گناہ کرے گا تو تیزی سے جہنم کی طرف جائے گا۔ جن دنوں میں نیکی کا ثواب زیادہ ہو تو گناہ کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آخری عشرہ میں انسان کوشش کرے، آج مغرب سے پہلے اعتکاف بیٹھنا ہے، گھر میں خواتین بیٹھ سکتی ہیں تو وہ بیٹھیں، مرد حضرات جن کو فرصت مل سکتی ہے، ہمت ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت تکالیف برداشت کر کے وہ اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ معتکف کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جیسی اہم رات کو وہ پا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ تو عبادت میں ہے، اگر وہ سویا بھی رہے گا پھر بھی عبادت ہے، تو وہ لیلۃ القدر پا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر پانے کے لیے ہمیشہ اعتکاف کیا، ایک رمضان تو مکمل اعتکاف کیا، پہلے 10 دن کیا، صحابہ کو فرمایا نہیں
دوسرے 10 دن کیا، صحابہ کو فرمایا لیلۃ القدر نہیں ملی، اور پھر ساتھ حکم دیا کہ اب جو لیلۃ القدر پانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اعتکاف بیٹھ جائے، کہ آخری عشرے کے علاوہ اب اور کوئی چانس نہیں ہے، اب ہوگی تو آخری عشرہ میں ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ تو جب آخری عشرہ رہ گیا تو صحابہ کو فرمایا جو بیٹھنا چاہتا ہے وہ اعتکاف بیٹھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کی جانب سے مزید علم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ تو آخری عشرہ کی 5 طاق راتیں ہیں، انسان ہمت کر کے ان کو جاگ کے گزارے، اور جاگنا عبادت